یہ چاہت ہو، جس کی یہ جستجو ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ اللہ کے گھر کے اندر آبادی ہو، اللہ کے گھر کے اندر صفائی ہو، اللہ کے گھر کے اندر لائٹ کا بندوبست ہو، صفوں کی درستگی ہو، صفائی ہو، یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی ہو، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو کوئی لوگ آباد کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام بھی ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ اگر ایک آدمی گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 25 گنا زیادہ ثواب اور اجر ملے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 27 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور مسجد کے اندر بیٹھنا اس کی فضیلت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اعمال کہ جو رباط ہیں اللہ کے راستے میں، میدان جنگ میں، جہاد کے اندر جو لوگ گھوڑے باندھتے ہیں، گھوڑے لے کر چلتے ہیں، گھوڑوں کو سنبھالتے ہیں، کو رباط کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 عمل ہیں۔ ایک اسباب الوضوء علی المقارئ، کہ انسان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، موسم ایسا ہو کہ سردی والا ہو، بیماری ہو، اس کے باوجود اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے۔ اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرۃ الخطا الی المساجد، کہ میرے اور آپ کے باڈی اور جسم کے اندر اللہ کی ایک نعمت یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر تھوڑی سی دن کے اندر لرزش آ جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان قدموں کا جو چلنا ہے، کہ اللہ کے گھروں کی طرف چلنا جو ہے یہ بھی رباط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی رباط ہے کہ اس طرح ہے کہ کوئی آدمی میدان جنگ کے اندر کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھوڑے باندھتا ہے، گھوڑوں کو پکڑتا ہے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ عمل اور یہ عمل تو مسجد کی طرف اس کے قدموں کے آثار۔ اور تیسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کے انتظار میں رہا۔ اب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نماز کے اندر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز ختم ہو گئی تو کون ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کے حال پر رحم کر۔ اب فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کا بیٹھنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اس عمل کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مسجد کے اندر آنا، نماز ادا کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسلمان اس کی دلی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت ہو، اور قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مجھے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سرور، میری آنکھوں کا چین وہ نماز کے اندر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک موبائل کی سکرین ہو، ٹی وی کی سکرین ہو، کاروبار ہو اور دیگر معاملات ہوں، نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلال اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت اور سکون میسر ہو، دلوں کا چین، قرار، سکون، الجھے ہوئے مسائل کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اور نماز کو نماز کر کے پڑھیں، سنبھال کے پڑھیں۔ کسی نے کہا کسی بزرگ سے کہ سکون نہیں آ رہا، سکون میسر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا نماز پڑھو۔ اس نے کہا نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نماز کو سکون سے پڑھو، سمجھ کے، سیکھ کے۔
کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی رب سے سرگوشی کرتا ہے. تو نمازی جب سرگوشی کرتا ہے تو وہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے اللہ سے کرتا ہے، اپنے رب سے کرتا ہے. اپنا دکھڑا بیان کر سکتے ہیں، اپنے مسائل وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. لیکن جب اسے نماز کا صحیح سلیقہ پتا ہو، نماز کا طریقہ پتا ہو کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا واپس ہو کر نماز پڑھو. نے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا پھر واپس جا کے نماز پڑھ. نے نماز نہیں پڑھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، جناب محمد رسول اللہ. تو وہ نماز اس کے اندر کیا کمی تھی؟ تیسری مرتبہ جب وہ آیا اس نے کہا کہ نبی میں تو ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نماز یہ نہیں ہے کہ تیرا قیام اس کے اندر قرآن مجید کی قرأت، سورۃ فاتحہ 7 سورت ملا، پھر رکوع کے اندر اس طرح جا کہ تیرے جسم کی ساری ہڈیاں اپنے مقام پر پہنچ جائیں اور سکون کے ساتھ رکوع ادا کر. اس کے اندر جو تسبیحات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائی کہ یہ آسانی سے اور سکون کے ساتھ کیا ہے. اور پھر قوما ہے نماز کے اندر، یعنی سیدھا کھڑا ہو اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا حسینا طیبا مبارکا فیہ. اس سے زیادہ بھی الفاظ اس کے اندر آتے ہیں، لیکن کم از کم اتنے الفاظ سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر حتی یعود اللہ فقار مکانہ کہ تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں اپنے مقام پر پہنچ جائیں. پھر اس کے بعد دوسری میں جائیں. اب کتنے لوگ ایسے نمازی ہیں جو رکوع کرتے ہیں تو رکوع بھی بادم باد ہے، قوما کرتے ہیں تو وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور سجدوں کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم